السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میرے مطابق. میں ہوں عائشہ خالد اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب حسن نثار. حسن صاحب، حکومت کی طرف سے ایک دعویٰ اور سامنے آیا. اس بار پرویز رشید صاحب نے کہا ہے، کہتے ہیں کہ پاکستان کو سیکیورٹی سٹیٹ سے ہم سوشل جیسے ویلفیئر سٹیٹ کہہ لیں بنائیں گے. یہ پہلے جب ان کی گورنمنٹ تھی تب یہ پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنانا چاہ رہے تھے، بلی بنا کے بھاگ گئے. ٹھیک ہے، اب اللہ اس ملک کے حال پہ رحم کرے. یہ کیا یہ اس کو ویلفیئر سٹیٹ بنانا چاہ رہے ہیں، اللہ کرے. لیکن ان کی وجہ شہرت جو ہے وہ جھوٹے وعدے اور گپ ہے، اس لیے سن لینے میں تو کوئی عوام بھی سن لیتی ہے. ہاں بس ٹھیک ہے، دو کان ہوتے اس لیے کہ ایک طرف سے آدمی سنے اس طرح کی بات، دوسرے کان سے نکال دیں. اور ان کو بھی شاید یقین ہو گیا کہ عوام یاد نہیں رکھتے ایسے وعدے ہمارے. ہاں، یادداشت کمزور ہوتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے ہماری تو یادداشت سرے سے موجود ہی نہیں، ورنہ یہ اس طرح باریاں جیسے لگی ہوئی ہیں اس ملک میں وہ نہ لگیں. ایف بی آر کی طرف سے ایک احسن اقدام کیا گیا ہے، کہتے کہ ٹیکس جمع نہ کروانے والوں کو ہتھکڑیاں لگائی جائیں گی اور باقاعدہ نوٹسز کا بھی اجرا ہوا ہے. دیکھیں، یہ بڑی پازیٹو بات ہے. یہ جو ٹیکس کلیکٹرز ہیں ان کو پہلے ہتھکڑیاں بلکہ پھانسیاں دینی چاہیے. میں ایک ازمپشن ہے، میں مفروضے پہ بات کر رہا ہوں. لبرٹی مارکیٹ آپ کو نظر آ رہی ہے نا، اس میں یہاں سے کتنا ٹیکس نکلتا ہے؟ وہ کافی ہے ثابت کرنے کے لیے جو کلیکٹر ہے وہ چور ہے. یہ میں مثال دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، کروڑوں کا گھر ہے، قیمتی گاڑیاں کھڑی ہیں باہر نظر آ رہی ہیں، وہ ٹکا ٹیکس نہیں وہ بندہ دیتا. دیکھو یہ غداری کے لیول کی بات ہے، ٹیکس نہ دینا. ٹریجری اور ٹریزن کہتے ہیں بغاوت، غداری. ہاں، تو ٹریجری ہے ملکی سرمایہ. ٹھیک، اس کی لوٹ مار، یعنی اگر آپ نے کوئی گھر لوٹ لیا تو باقی کیا رہ گیا اس کا. اگر کوئی ملک کو لوٹ رہا ہے تو یہ ملک کو لوٹنے کی ایک بہت ہی بھیانک صورت ہے کہ آپ ٹیکس ہی نہ دو. اگر اس طرف یہ آتے ہیں اور فوکس کرتے ہیں اس طرف، اس کرپشن کی طرف کیوں نہیں یہ توجہ دلاتے؟ ویسے تو غداری کا بہت آئی ڈونٹ نو، جو کہ میرا خیال ہے کہ جو ٹیکسیبل لوگ ہیں، مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، تاجر ٹائپ، تاجر پیشہ، دکاندار، اس طرح کے لوگ جو ٹیکس کھاتے ہیں بیسیکلی، جو دے سکتے ہیں اور نہیں دیتے، وہ غالباً ان کا ووٹ بینک ہے. اس لیے یہ اس پہ ہاتھ تھولا رکھتے ہیں، چونکہ ان کا ہر فیصلے کے پیچھے، وہ چاہے میٹرو ہو یا بلٹ ٹرین ہو یا کچھ اور ہو، ان کے پیچھے وہ سیاسی مائلیج لینے کی ایک بدنیتی شامل ہوتی ہے. لیکن بہرحال یہ بہت انکریجنگ بات ہے. حسن صاحب، ایک بات سوچنی چاہیے نا کہ اتنی برائیاں، کرپشن بھی اگر ہے تو آخر یہ چیزیں اینڈ ہوں گی تو قوم ترقی کرے گی، کوئی اس میں اصلاح، کوئی شعور بیدار آئے گا. دیکھیں، یہ اس کو کچھ سوئچ آن سوئچ آف تو ہے نہیں. اور ایک بات آپ یاد رکھنا، میں اکثر سوچتا ہوں کہ دنیا کے چند ملکوں کے علاوہ، چند گنتی کے ملکوں کے علاوہ، بنی نوع انسان کا جو آج چہرہ ہے اور آج جس قسم کی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، ان میں باقی پوری دنیا کی کنٹریبیوشن صفر بھی نہیں. آج کی دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ 100 سال پہلے نہیں تھی. بجلی، یا آپ کے ہوائی جہاز، ٹرین، آٹوموبیل، گاڑیاں، یہ چند چیزیں. پھر آگے بجلی نے جو انڈے بچے دیے کمپیوٹر تک اور ریڈیو، سینما اور ٹی وی. 100 سال پہلے، یہ 100 سال پہلے یہ سب کہاں تھا؟ انسان جانوروں جیسی تقریباً زندگیاں گزارتے تھے، بیر منیمم. کچے کوٹھے، 2 وقت کی روٹی، نہ کوئی روشنی، نہ بجلی، نہ کوئی گیس. ٹریولنگ کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. گئے پتہ نہیں اس نے واپس آنا ہے یا نہیں آنا ہے. آج آپ چند گھنٹے کی فلائٹ ہے، آپ کینیڈا پہنچ جاتے ہو، آسٹریلیا پہنچ جاتے ہو. ٹھیک ہے، وہاں سے پتہ نہیں مغل اعظم چلتا تھا آگرے سے، پتہ نہیں کب پہنچے گا لاہور. اب چند منٹ کی فلائٹ. ٹھیک، ان لوگوں نے بنی نوع انسان کا چہرہ، ان کا رہن سہن، ان کی بود و باش، ان کی زندگی کا اسلوب مکمل طور پہ تبدیل کر دیا. ایکس رے مشین کتنی معمولی بات ہے، کبھی سوچا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس طرح ایم آر آئی بے شمار، یہ لیور ٹرانسفر، یہ نہیں، کسی قوم کا کوئی تعلق نہیں ہے، چند ملکوں کی کنٹریبیوشن ہے. باقی اس کی وجہ ہے کرپٹ جو ہوگا نا، یہ صرف مالی ہی طور پہ بندہ کرپٹ نہیں ہوتا. کرپشن کی بے شمار قسمیں ہیں، کام چوری بھی کرپشن کی ایک قسم ہے. صحیح. کرپٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہ کریٹو نہیں ہوتے.
समेटने में उसकी लगे वजह है। हाँ, नहीं, क्रिएटिव आदमी पूरा फोकस करता है। एक कॉलम लिखना होता है हमने मामूली सा, तो पूरी रूह जो है ना खिंच के एक जगह पे आ जाती है। कमिटमेंट। ठीक है, नहीं, वो है उसको कि आप फोकस्ड होते हो बहुत ज्यादा, यकसुई होती है, पूरी तवज्जो, माइंड और किसी तरफ ना भटकता नहीं, पूरी तरह आप यकसू होकर करते हो। तो क्रिएटिव आदमी तो करप्ट हो सकता ही नहीं, और करप्ट क्रिएटिव कभी नहीं हो सकता। और एक और बात, करप्ट आदमी जो है वो अपनी जात से आगे नहीं देखता। जिसकी कमिटमेंट होती है मुआशरे के साथ, लोगों के साथ, वो लोगों की बेहतरी की तरफ से फिक्र होती है, वो कंट्रीब्यूट करता है। तो करप्ट कौमें जो है ना, उनमें क्रिएटिविटी नहीं होती, इसलिए उनमें इजादात भी नहीं होती, उसमें कोई डिस्कवरीज भी नहीं होती। वो बस एक कोल्लू के बैल की तरह ना, जिसकी आंखों पे वो चढ़ा होता है, इससे वो ब्लाइंडर सा, तो वो उस तरह चल रहे होते हैं। ठीक है साहब, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए मेरे मुताबिक। ब्रेक से वापसी में हसन साहब, मेरे सवाल की बारी। आज हमें बताएं कि टैक्ट या खुश तदबीरी, बातदबीरी क्या चीज होती है? टैक्ट इज चेंजिंग द सब्जेक्ट विदाउट चेंजिंग योर माइंड। अच्छा, फिर टैक्ट क्या है कि आप कमीज उतारे बगैर अपनी बनियान उतार लें। बड़ी दिलचस्प। एक बीवी शौहर भूल गया कि आज बीवी की बर्थडे है, वो नाराज हो गई, उसने गिला किया, उसने कहा तुम्हें देख के तो लगता है तुम 1 साल और छोटी हो गई हो, इसलिए मैं तुम्हारी बर्थडे। अब ये बुनियादी तौर पे एक बड़ी दिलचस्प, पर फिर वो कहते हैं कि अगर आप किसी का सर काट सकते हो बगैर चाकू के, वो टैक्ट के जरिए। आपने इसका क्या उर्दू तर्जुमा किया? खुश तदबीरी। हाँ, तो एक बात तो यह है कि मैं आपको कहूं कि यू हैव अ होल इन योर हेड, मतलब आपका दिमाग का खाना खाली है। दूसरा तरीका यही बात करने का ये है कि यू हैव एन ओपन माइंड, मतलब वही है माहिराना चाल। ठीक है, हाँ सही। तो टैक्ट, आप अक्सर टैक्ट से काम लेते हैं इसका नहीं, मतलब? मैं आप नहीं यकीन करो मेरे से, मेरा प्रॉब्लम है। मैं सोचता बहुत हूं कि टैक्ट से और बड़ी डिप्लोमेटिक गुफ्तगू, लेकिन जब बात हो जाती है फिर मुझे होश सच्ची बात रहता नहीं। मैं बेख्तियार, मैं तो टैक्ट वगैरह का मेरे बस में ही नहीं है। मेरी वो जो है ना साख्त वही इस तरह की है कि मैं टैक्ट नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ब्लंट और डायरेक्ट किस्म का आदमी हूँ। बिल्कुल। गैलप सर्वे का जिक्र करते हैं जिसमें 86% लोगों का कहना है कि एहतसाब अकेले मुशर्रफ का नहीं, साथियों समेत किया जाएगा। अच्छा देखिए, मैं डे 1 से जो मैं पीट रहा हूँ, बाजों का थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, शायद एक्सप्रेशन ठीक ना हो, या लफ्जों का इंतखाब, या जुमले की कंस्ट्रक्शन ठीक ना हो, जिससे गलतफहमी होती। मैंने ये कहा है कि मुशर्रफ साहब के साथ मेरा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस जुर्म की सजा नहीं, मेरी लॉजिक और है कि भाई एक मरला जगह पे काबिज नहीं हो सकता एक आदमी, वो क्राइम के सीन पे मौजूद नहीं, वो हवा में है। तुमने एक आदमी को उठा के ये कैसा, ये तो मजाक है। Exactly. ठीक है। और दूसरी बात ये है कि एक शिक है ना, आइन या तो सारा ही सेक्रेड है, Exactly. या सारा ही काबिल एहतराम है, या सारा ही बोगस है। अगर उसके 62-63 पे अमल नहीं हो रहा, तो भाई उसकी ये जो आर्टिकल 6 है, इस पे आपको क्यों इतने मरोड़ उठ रहे हैं? वजह क्या है? सवाए इसके कि आप इंतकाम लेना चाह रहे हो। तो इस तरह की बात है। हाँ, ये जो 86%, ये सर्वे किसका है? गैलप सर्वे। अच्छा, तो बड़ी जबरदस्त बात है। इसका मतलब है कि 86% लोग इतने मैच्योर जरूर हैं कि वो ये सोचते हैं कि एक इंडिविजुअल को पकड़ना और उसको टारगेट करना ये मुनासिब नहीं है। ये तो पूरा टीम वर्क होता है भाई। मतलब हम सर्वे को अगर साइड पे भी रखें, आप मुझे वैसे एक बात बताएं कि परवेज मुशर्रफ को बैरून मुल्क इलाज का हक है या नहीं है? देखें, बात सुने, मुझे नहीं पता हक है या नहीं है, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, और अगर आप भूल गए तो मैं आपको याद दिला देता हूं। वो ये है कि मैं सऊदी अरब से, पाकिस्तान के बाद अगर मैं किसी मुल्क को जानता समझता हूं, मेरे 20 बार मैं गया हूं वहां, वो है रियाद और जद्दा, जिनको मैं
تقریباً لاہور کی طرح، خاص طور پہ ریاض کو. سعودی عربین ہاسپٹلس کا لیول کسی طرح بھی امریکن یا یورپین ہاسپٹل، ان کے پاس پیسہ ہی اتنا ہے. دنیا کے ٹاپ موسٹ ڈاکٹرز ان کے پاس ہیں، ٹاپ موسٹ اکوپمنٹ ان کے پاس ہے، بہترین انوائرمنٹ، اعلیٰ ترین ہاسپٹل. یہ جدہ سے اٹھ کے انگلینڈ چلے گئے تھے علاج کرانے. اس میں ڈیفینیٹلی رضامندی جنرل پرویز مشرف کی حکومت کی بالکل ہوگی. یہ کیا کرنے گئے تھے بھی وہاں؟ سو یہ ان کو ظرف دکھانا چاہیے آپ کو. ہاں نہیں، پرابلم ہے ہمارے ہاں گریس کی کمی ہے. ایک خاص طرح کی جو گریس، مگنانمٹی جسے کہتے ہیں نا، یہ وہ لیول ہی نہیں ہے ان لوگوں کا. دیکھو سلطان صلاح الدین ایوبی اور دوسری طرف رچرڈ دا لائن ہارٹ، اس کا گھوڑا مر گیا، صلاح الدین ایوبی نے کیسا شیر بچا تھا وہ، اور کتنا باوقار آدمی اپنا گھوڑا بھیجا. بیمار ہوا رچرڈ یا زخمی ہوا تو اس کے علاج کا اہتمام. سو یہ کلاس اور ہے، باقی یہ تو اور طرح کا ایک ریف ریف ٹائپ. ٹھیک ہے صاحب، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین دیکھتے رہیے پروگرام میرے مطابق. بریک سے واپسی پہ حسن صاحب، آج مولانا فضل الرحمان کا بھی ذکر کر لیتے ہیں ذرا. انہوں نے کہا ہے کہ اسلام آباد کی این جی او جو ہیں وہ کے پی کے میں حکومت چلا رہی ہے، منتخب حکومت نہیں ہے، جبکہ ویسٹ نے ہماری تہذیب کا نا ستیہ ناش کر دیا. میں سچی بات آپ کو بتاؤں، میں تو اب مولانا فضل الرحمان کی کسی بات پہ رتی برابر توجہ دینے کو تیار نہیں. وجہ سن لو، نیب کے کمانڈر رہے خیبر پختونخوا کے بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسلم گھمبن، صحیح ٹھیک. پھر وہ رہے آئی ایس آئی پنجاب کے کمانڈر بریگیڈیئر صاحب. لاسٹ تھی ان کی ڈی جی اینٹی کرپشن، ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن، ٹھیک ہے. ان کی ایک کتاب میرے پاس آئی ہے دیباچہ لکھنے کے لیے، میں نے وہ پونی کتاب پڑھی ہے. اس میں واضح اشاروں کے ساتھ، شاید نام نہیں لکھا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا ذکر ہے. آپ یقین کرو اس کے بعد تو میں ان صاحب کے ایک جملے پہ توجہ دینے پہ تیار نہیں ہوں. کتاب جس کا دل کرتا ہے وہ پڑھ لے. اور ایک اور بات بتاؤں، میرا بریگیڈیئر صاحب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، زندگی میں 2 3 4 ملاقاتیں، اور وہ بھی جب وہ فارغ ہو چکے تھے. ایک ایسی شخصیت ہے وہ جن کے دشمن اور حریف بھی ان کی دیانت کے لیے قرآن پہ ہاتھ رکھ دیں گے. اتنا آنےسٹ آدمی. ان کی کتاب، اور انہوں نے صرف یہ مولانا فضل الرحمان کا نہیں، بے شمار لوگوں کو انہوں نے بے نقاب کیا ہے اپنے ذاتی تجربات کی روشنی میں. انہوں نے بتایا کہ کون کون کیا کیا کچھ کرتا رہا ہے اور اس ملک میں کرپشن کا لیول کیا ہے. ہاں میں میرا خیال ہے 1-2 دن اور میں اس کا دیباچہ لکھ دوں گا، اس کے بعد چھپنے میں کیا ہے ہفتے 10 دن میں کتاب آ جائے گی. ہمارے ناظرین پڑھ ہی لیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں. ہاں بالکل. تو میں ایسی شخصیات کے بارے میں اب کیا ان کے کیا بیان، ویسٹ کو کیا ٹارگٹ کرنا ہے انہوں نے. یہ دنیا، ابھی ہم اس دنیا کی بات کر رہے تھے، یہ سوچتے بھی نہیں بات کرتے وقت. آپ یقین کرو ویسٹ اگر پولٹری کا کانسیپٹ نہ دیتا تو دنیا اپنے بچوں کو، ہم جیسی قومیں اپنے بچوں کو چڑیا گھر لے جا کے دکھاتی یہ مرغی ہے، یہ مرغا ہے. اور کبھی ہمارے بزرگ انہیں بطور خوراک استعمال کیا کرتے تھے. کچھ سوچو تو صحیح. علاج کرانا ہے توندرے کے وہاں پہنچ جائیں گے آپ. میں ان کی نہیں آپ کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو ویسٹ کے بارے میں اٹھ کے بات کرنی، بھائی وہ تم ان کے، وہ تمہارے آقا ہیں، تم ان کے غلام ہو، بیکاری، کشکول. ویسٹ میں ہمارا کلچر کیا کلچر ہے؟ ٹاپ ٹو ٹو کرپشن، جہاں دودھ سے لے کے بیسن تک میں ملاوٹ ہو، جہاں آپ کو دوائی خرید، لائف سیونگ ڈرگ خریدتے وقت آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ جعلی تو نہیں بنی ہوئی. یہ کلچر ہے آپ کا. رشوت، خوشامد، موقع پرستی. ٹھیک ہے مولانا. اور نہیں سنو، یہ ایک اور کیا کیا وفاداری ہیں. کل وہ سارے پرویز مشرف کے درباری تھے، آج وہ سارے ان کے درباری ہیں. کل یہ نہیں رہیں گے، کسی اور کے کوٹھے پہ چڑھ جائیں گے یا کسی اور کی دہلیز پہ ڈور میٹ کی طرح بچ جائیں گے جا کے. یہ کلچر. تو ویسٹ کے بارے میں بات کرنی، بندہ اپنے گریوان میں تو آدمی جھانک لے. مطلب کوئی ایسا آدمی
جو قبرستانوں کی زمینیں بیچنے والوں کو پروٹیکٹ کرتا ہو وہ کوئی اصول کی بات کرے یا اقدار میں. مولانا صاحب کو صحیح جواب مل گیا ہوگا آپ کی طرف سے. اب بتائیے ذرا خورشید شاہ صاحب کی جو خواہش ہے کہ قوم کو حکمران کی نہیں لیڈر کی ضرورت ہے، اس پہ کیا کہتے ہیں آپ؟ خورشید شاہ صاحب کو میں کیا میں ان کو بڑے بارے ان کو پٹی پڑھاؤں. لیڈرز آر بورن لیڈرز. لیڈر بنتا نہیں، بنتا ہے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ بن گیا، یہ صدر بن گیا. ممنون صاحب بھی تو صدر ہے نا، سب سے بڑا عہدہ ہے. ٹھیک ہے، یہ وزیر اعظم، وزیر اعلی، یہ وزیر، یہ فلانے، یہ پارلیمنٹ، یہ بنتے ہیں. لیڈر بنتا نہیں، بورن لیڈر. اور لیڈر ہوتا کیا ہے؟ کائنات کا سب سے خوبصورت، سب سے بڑا، سب سے عالی شان لیڈر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے، وہ کبھی غور کرو، وہ ٹیچر تھے. دائیں ہاتھ سے کھاؤ، سامنے سے کھاؤ، اور تھوڑی بھوک باقی ہو کھانا چھوڑ دو. 3 بار دستک دو، جواب نہ آئے تو برا منائے بغیر. صحیح صحیح. اچھا، کیا آپ کو کھانا سکھا رہے ہیں؟ آپ کو کسی کے گھر میں جانا اس کے آداب سکھا رہے ہیں. اپنے بھائی کو مسکرا کے ملو، یہ بھی صدقہ ہے. اچھا ٹھیک ہے، وہ جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور جنگ میں جو دشمن مارا جائے اس کی لاش کی حرمت کیسے قائم رکھنی ہے، یہ ٹیچر کا کام ہے. اور ٹیچر کیا ہوتا ہے؟ یہ پولیٹیشن ٹائپ جو ہوتے ہیں نا، ان کی نظر ہوتی ہے اگلا الیکشن. اوقات ہی اتنی ہے، قد ہی اتنا ہے، ذہنی طور پہ ہوتے ہی ایسے ہیں کہ اگلا الیکشن، بس یہ اوقات ہے. وہ جو لیڈر ہوتا ہے اس کی نظر ہوتی ہے اگلی جنریشنز پر، اور وہ ماورا ہوتا ہے پاپولرٹی سے. وہ پاپولر فیصلے نہیں کرتا. یہ جو پتہ ہے کیا ہے، اس سے گھٹیا سوچ ہو ہی نہیں سکتی جو زبان زد عام ہے ہماری سیاست میں. کیا عوام کی امنگوں کی ترجمانی؟ تم کیا کر رہے ہو؟ تم نے تو عوام کو امنگ دینی ہوتی، راستہ دکھانا. ہاں، مکہ کے لوگ ان کی ترجمانی نہیں، ان کی زندگی کو جسے کہتے ہیں نا مکمل سامسالٹ، یو ٹرن دے دیا. تم جو کچھ کر رہے ہو یہ غلط ہے. یہ ہے. اور ایک اور بات بتاؤں، لیڈر پاپولرٹی تو نہیں، لیڈر ٹیچر ہوتا ہے. اور ٹیچر کی نظر اپنے بچوں کے مستقبل پہ ہوتی ہے، اپنی پاپولرٹی پہ نہیں. وہ غیر مقبول فیصلے بھی کرتا ہے. سو یہ خورشید شاہ صاحب نے بڑی عجیب سی بنگی ماری ہے. لیڈر بنے، وہ لیڈر اپنی مرضی سے بنتا ہے. مجھے کہو سنگر بنو، میری آواز نہیں ہے، میں کیسے بنوں بھائی؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے حسن صاحب، ہم آپ کو نہیں کہتے، ہم آپ کو نہیں کہتے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے ناظرین سے چاہیں گے اجازت. فیڈ بیک سے ہمیں ضرور اپڈیٹ کرتے رہیے MM@geo.tv پر. اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ.